ہلو گائس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو دوستوں، یہ کلاس 10th کی بک ہے اور یہ ہائی اسکول میں چلتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے کچھ پارٹس ہم نے کروائے ہوئے ہیں یہ بہار بورڈ کی بک ہے، بہار اسٹیٹ ٹیکسٹ بک، ٹھیک ہے نا؟ کلاس 10 کی بک ہے، بک کا نام ہے درخشاں، دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے دوم، ٹھیک؟ تو اس سے پہلے ہم نے جو اپلوڈ کی تھی یا بتایا تھا یا تشریح یا سمجھایا تھا، جو بھی کہہ سکتے ہیں اسے ہم، ہے نا؟ تو وہ تھا دوستوں سید محمد حسین، ٹھیک ہے نا؟ تو انہی نے جو بھی یہ لکھا ہے نا، اس کے اوپر یہ دیکھتے ہیں ہم کس طرح سے کیا ہے۔ تو یہ کیا ہے، ایک طرح سے نفسیاتی افسانے کے اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ تو ذہن پہ کس طرح سے کوئی حادثہ، کوئی بات یا کوئی ہمارے سامنے بچپنے میں یا کہیں بھی ہم جب ہمارے سامنے گزرتی ہے تو اس کا اثر کیا رہتا ہے، کتنا دیر تک رہتا ہے یا کتنے عرصے تک رہتا ہے، یہ چیزیں آپ کو اس افسانے کے سمجھنے، پڑھنے یا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پتہ چلے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا نام ہے فرار۔ فرار کا ویسے مطلب ہوتا ہے بھاگ جانا، نکل جانا، دور کہیں غائب ہو جانا، ٹھیک ہے؟ دوڑ کے نکل جانا، بھاگ جانا، جو بھی ہے، خیر۔ تو دیکھیے، محمود شروعات ہے، یہ مطلب یہ ایک کریکٹر ہے، ٹھیک ہے؟ محمود ماں کی کرخت، کرخت کا مطلب ہوتا ہے دوستوں، محمود ماں کی کرخت آواز محمود کے کان میں گونج گئی۔ یعنی محمود نام کسی ایک کریکٹر ہے، ایک محمود یعنی کوئی بچہ ہے، اور ایک اس کی ماں ہے جو محمود کر کے بلاتی ہے، اور اس کی آواز میں کیا ہے، ماں کی کرخت، کرخت کا مطلب ہوتا ہے بہت کڑک آواز میں، ہے نا؟ وہ بازو کے کمرے میں، بازو مطلب ہوتا ہے، ویسے تو بازو یہ ہاتھ کو بولتے ہیں لیکن برابر کے بھی بازو بولتے ہیں۔ وہ بازو کے کمرہ میں، ہے نا؟ ویسے کمرہ لکھا ہے، کمرے کہہ سکتے ہیں ہم، جب عام زبان میں بات کرتے ہیں تو ہم کمرہ نہ کہہ کر ہم کمرے کہتے ہیں، بازو کے کمرے میں، ہے نا؟ نہ کہ کمرہ میں ہے، حالانکہ سنگل یہی ہے، خیر۔ وہ بازو کے کمرہ میں حساب بنا رہا تھا، حساب یعنی میتھمیٹکس، حساب کی کاپی سمیٹے بغیر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا نام خطرہ کی گھنٹی کی طرح، اب یہاں پہ دیکھیے خطرہ کیا ہے، حالانکہ خطرے ہونا چاہیے تھا، لیکن اب کیا کیا جائے، سمجھ سکتے ہیں آپ۔ اس کا نام خطرہ کی گھنٹی کی طرح اس کے کان میں بج رہا تھا۔ وہ بھاگا ہوا ماں کے پاس آیا، اس کی ماں کا فربا جسم، فربا بولتے ہیں موٹا، یعنی موٹا جسم، غصہ سے کانپ رہا تھا، جیسے تند ہوا میں یعنی تیز ہوا میں برگد کا درخت ڈول رہا ہو، یعنی ڈول رہا ہو مطلب ہل رہا ہو۔ ماں کی ابھری ہوئی آنکھیں، لال انگارا سا چہرہ، پھیلی ہوئی گردن دیکھ کر سہم گیا، گو یعنی جیسے مانو یہ منظر اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ تو یہاں پہ یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ سب اس کے لیے عام بات ہے، یعنی اس کے روز کا کام ہے، یہ اس طرح سے اس کی ماں کا حلیہ دیکھنا، غصے میں رہنا، یہ سب چیزیں۔ معصوم فرشتہ کی طرح نظریں نیچی کیے محمود ماں کے روبرو کھڑا ہو گیا، یعنی جب آواز دی تھی تو اس نے ماں کے سامنے چپ چاپ کھڑا ہو گیا خاموشی سے۔ یہ منفعلانہ انداز آنے والی آفت کے مقابلہ میں اس کا تنہا ہتھیار تھا۔ منفعلانہ انداز کا مطلب یہی ہے دوستوں، یعنی شرمندگی کے ساتھ، یعنی ایسا اسٹائل یا ایسا انداز جس میں شرمندگی محسوس کیا یا جس میں شرمندہ آدمی دکھے، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ منفعلانہ انداز آنے والی آفت، جو بھی آفت آئے گی اس کے مقابلے میں اس کا تنہا ہتھیار تھا، یعنی جو بھی غصہ یا جو بھی اس کے اوپر بیتے، اس سے پہلے کہ وہ اس انداز میں کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ بلا انہیں باہر سے، محمود کی ماں نے گرجتے ہوئے کہا۔ ابھی آپ بلا انہیں یعنی کہ محمود سے اس کے ڈیڈی کی بات چل رہی ہے یہاں پہ، ہے نا؟ آپ کو بلا رہی ہیں، محمود نے رکتے رکتے کہا، ٹھیک ہے؟ یعنی شاید اپنے ڈیڈ سے کہہ رہا ہے یہ، یا پتا شری سے، ٹھیک ہے؟ مجھ سے کیا کام ہے، غصہ میں ہے تو ہوا کریں، انہیں تو ہر وقت غصہ ہی چڑھا رہتا ہے۔ اچھا چلو آتا ہوں، اس کے باپ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کمزور آواز میں کہا۔ تو دوستوں یہاں پہ کمزور آواز میں کہا، یعنی کہ اس کا یہاں بتانے کی کوشش کی ہے کہ باپ بھی تھوڑا کہیں نہ کہیں اس کو اثر ہے اپنی وائف کے مطلب غصے کا اندازہ ہے، یا وہ غصے سے ڈرتا ہے شاید کہیں نہ کہیں، تبھی یہاں لکھا ہے کہ اس کے باپ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کمزور آواز میں کہا، چلو آتا ہوں، ہے نا؟
محمود کے باپ کو دیکھ کر اس کی ماں اور بلند آواز میں گرجنے لگی۔ اب اس کے محمود کے باپ کو دیکھا اس کی ماں نے تو وہ اور زیادہ غصے میں اور زیادہ تیز بلند آواز میں گرجنے لگی، بولنے لگی، چلانے لگی، ٹھیک ہے۔ تم نے میری مٹی پلیت کر ڈالی۔ مٹی پلیت کرنا یعنی کہ عزت کی بربادی ہونا، یعنی کہ بے عزتی ہونا، ٹھیک ہے۔ تو نوج بولتے ہیں ایک طرح سے غصے میں، نوج اس دن کو، ہے نا، غصے میں، نیگیٹو سینس میں بولتے ہیں کو، جب میرے باپ نے تمہارے ساتھ میری شادی کی، آخر کچھ کہو گی بھی یا یوں ہی پکے جاؤ گی؟ محمود کے باپ نے آہستگی سے سوال کیا، یعنی چپ چاپ شانتی سے سوال کیا۔ ہاں ہاں، میں تو بکواس مچاتی ہی ہوں، پاگل سری سب کچھ ہوں۔ پاگل اور سری جو الگ الگ ورڈ ہیں، سری کا مطلب بھی پاگل ہوتا ہے، پاگل کا مطلب بھی یہی ہے ایک طرح سے، جس کا دماغ کام نہیں کرتا اسے ہم سری بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ارے بھائی، میں کب کو تمہیں پاگل کہہ رہا ہوں؟ اپنے منہ جو چاہو کہہ لو، یہ جواب دیا اس کے ابا جی نے، ٹھیک ہے، محمود کے ابا جی نے۔ ہاں جی، تم سا شریف دنیا میں کون ہوگا، جانے دو، میں رذیل سہی، رذیل یعنی کمبخت، بیکار، کمینی سہی، کمینی سہی، اچھا یہ لکھ بھی دیا، رذیل اور کمینی ایک ہی ورڈ ہے، لیکن تمہارے گھر میں اب ایک منٹ میرا قدم نہیں جم سکتا۔ ارے بھائی، خدا کا واسطہ کچھ بتاؤ بھی تو، پھر سے وہ سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آہا، کیسے بھولے ہیں آپ، گویا کچھ جانتے ہی نہیں۔ گویا مطلب ہوتا ہے مانو یا جیسے، گویا کچھ جانتے نہیں یا جیسے کچھ جانتے ہی نہیں، ہے نا، گویا مطلب یہی ہوتا ہے جو میں نے ابھی بتایا، مانو یا جیسے۔ بیٹھے بیٹھے سارا فساد مچاتے رہتے ہیں اور اوپر سے دیکھو تو جیسے موم کی گڑیا۔ میں نے تمہیں 1000 بار منع کیا ہے کہ اس موئے وکیل کے یہاں نہ جایا کرو، لیکن تم کہاں ماننے والے؟ اس کی جورو تو ڈائن بن کر مجھے نگلنے کی فکر میں ہے، اور تم اس سے گھل مل کر میٹھی میٹھی باتیں کیا کرو۔ تو ایک طرح سے یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں ان کی وائف کو، یعنی محمود کے ابا جو ہے، اس کی ماں ان پہ ایک طرح سے لانچھن لگا رہی ہے یا تھوڑا سا بے وفائی والے شک کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ارے بھائی آہستہ بولو، محلے والے سنیں گے تو کیا کہیں گے، تمہیں تو خواہ مخواہ شک پیدا ہو جاتا ہے۔ محمود کی ماں نے اور چیخ چیخ کر بولنا شروع کیا۔ ہزاروں گالیاں وکیل کو دیں، سینکڑوں سلواتیں محمود کے باپ کو سنائیں، ٹھیک ہے۔ سلواتیں یعنی برا بھلا کہا، گالی گلوچ وغیرہ، ہے نا، کوئی بری بات کو ہی ہم سلواتیں کہتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ چیزیں ہیں دوستوں سمجھنے والی، ٹھیک ہے نا۔ محمود اپنی عمر کے 10ویں ہی سال میں یتیم ہو گیا، یعنی اس کے فادر کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور یتیم کس کو کہتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یتیم ورڈ ایکچولی کیا ہے کہ یہ عربک ورڈ سے لیا گیا، جیسے انسان، قلم، کتاب، کرسی، ہوا، یہ سب عربک ورڈ ہیں۔ تو یتیم اس کو بولتے ہیں اسلامک طور سے جس کا باپ، یعنی وہ بچہ یا بچی جو نابالغ ہو اور اس کا باپ مر جائے، اسے بولتے ہیں یتیم، ٹھیک ہے۔ خیر، یتیم ہو گیا، اور باپ کے مرنے کے تھوڑے ہی عرصہ بعد اس کی ماں بھی اسے چھوڑ گئی۔ قسمت نے اسے اس کے اسرت زدہ کا مطلب مان لیجئے کہ جس کے پاس پیسے کی کمی ہو یا معاشی تنگی بولتے ہیں، ہے نا، پیسہ روپیہ یہ سب نہ ہو، غریبی کا عالم، ہے نا، اسرت زدہ ماموں کے مکان میں منتقل کر دیا، یعنی وہاں ٹرانسفر ہو گئے، وہاں چلے گئے، ٹھیک ہے۔ زندگی کی دشواریاں اس کے لیے ایک نامہر لیکن عاقبت اندیش استاد بن گئیں۔ اب یہ جو لائن ہے دوستوں، یہ لائن ہر آدمی کی زندگی میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے یہ ورڈ بتا دوں، نامہر یعنی بے وفا، عاقبت اندیش یعنی جو دور کا دیکھ لیتا ہے، یعنی جو فیوچر کو یا مستقبل کو دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لائن پھر سے پڑھتے ہیں۔ زندگی کی دشواریاں اس کے لیے ایک نامہر لیکن عاقبت اندیش استاد بن گئی، یعنی جو اس کی پریشانیاں تھیں، اس کے غم تھے، اس کی تکلیفیں، دشواریاں تھیں، وہ اس کی استاد بن گئی، ہے نا۔ ماحول کی ناسازگاریاں کا مطلب ہے کہ جو
مطلب جیسے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سازگار، ایک ہوتا ہے ناسازگار۔ سازگار کیا ہے کہ اگر 25 ڈگری سیلسیس ہے تو سازگار ہے، اگر -5 ڈگری سیلسیس ہے تو ناسازگار ہے، تو وہی چیز ہے۔ ناسازگاریاں، ٹھیک ہے، اسے جتنی زیادہ ٹھوکر لگاتی اس کے اندر استواری اور استقامت کی کوششیں اتنا ہی زیادہ تیز ہو جاتی۔ تو یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا انوائرمنٹ اس کو جو ہے، جو اس کے خلاف چلتا یا اس کے خلاف ہوتا ماحول، ہے نا، اتنا ہی کیا ہوتا کہ اس کے اندر مضبوطی آتی، استواری یعنی مضبوطی آتی، اور فرمنس، ٹفنس اس کے اندر ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ مضبوط ہوتا چلا جاتا اندر سے۔ اس صغر سنی، صغر سنی کا مطلب ہے کم عمری، صغر سنی میں بھی وہ مستقل مزاجی، یعنی ایک دم پکے مزاج اس کا اچھا تھا، اور پختگی عزم، یعنی جو اس کا پکا ارادہ ہے نا، پکا ارادہ یعنی پختگی عزم کا ایک مکمل نمونہ معلوم ہوتا تھا، ٹھیک۔ جیسے اس کا بچپن، طفولیت کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ بچپن کے دن، بچپن کی عمر، اور شباب یعنی جوانی کی عمر۔ جیسے اس کا بچپن، طفولیت یعنی لڑکپن، یعنی ایک بچپن سے تھوڑا سا بڑا ہونا، طفولیت اور شباب کے درمیانی مراحل پھاند کر، مراحل یعنی کہ ایک جگہ سے ایک چیز سے دوسری چیز کا کچھ ایک فاصلہ ہوتا ہے نا، فاصلہ وہ ٹائم کا بھی ہو سکتا ہے، فاصلہ وہ ڈسٹینس یعنی میٹر کلومیٹر میں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ درمیانی مراحل پھاند کر انسانی تعمیر کی آخری منزل تک پہنچ گیا ہو، ٹھیک۔ تو اس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ وہ اتنی تکلیفیں اور اتنی مجبوریوں نے اسے پہلے سے ہی انسان، ایک کمپلیٹ مکمل آدمی بنا دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ محمود یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتا تھا، جہاں اس کی تنہائی پسندی، تنہائی یعنی اکیلاپن، تنہائی پسندی اور رہبانیت کا، اب یہاں پہ ورڈ جو ہے رہبانیت، اس کا مطلب ہے دوستوں، رہبانیت کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر زندگی گزارنا، ٹھیک ہے، کا اس کے ساتھ برابر مذاق اڑایا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ یونیورسٹی کی فضا، کو ایجوکیشن کا مطلب یہ ایک انگلش ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے لڑکے اور لڑکیوں کی یکجا تعلیم، یعنی جب لڑکے لڑکی کسی بھی اسکول یا کالج میں ایک ساتھ پڑھتے ہیں ایک ہی کلاس میں، تو اسے ہم بولتے ہیں کو ایڈ یا کو ایجوکیشن، کی وجہ سے گہری رومانی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا، یعنی یونیورسٹی کی فضا کافی رومانی ہو گئی تھی، رومانس سے بھرپور ہو گئی تھی، کہنے کا مطلب ان کا یہی ہے۔ محمود کے ساتھی کمال جادو بیانی اور گرم جوشی کے ساتھ ان فردوسی مناظر کی تصویریں اس کے آگے کھینچتے۔ اب یہاں پہ فردوسی مناظر یعنی جنت جیسا دکھنے والی، یعنی خوبصورت اور حسین بنا کر وہ ایک تصویر اس کو سامنے بیان کرتے تھے، یا وہ کہانیاں سناتے تھے اس کو، ٹھیک ہے، محمود کو۔ محمود کی طبیعت میں بھی گدگدی سی پیدا ہو جاتی، یعنی اس کو تھوڑا کہیں کہیں ایسا لگتا تھا کہ اس کو بھی فیل ہوتا تھا، اچھا لگتا تھا یہ سب سوچنا، سمجھنا، ان چیزوں میں پڑھنے کی کوشش میں رہنا، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں، یار تمہارے سینہ میں دل نہیں، لکڑی کا ٹکڑا ہے جس پر بجلی تک کا اثر نہیں ہوتا، یہ اس کے دوست محمود سے کہتے تھے۔ کل کلاس میں خالدہ کس طرح نظریں بچا بچا کر تمہیں تک رہی تھی، کاش وہ اس طرح مجھے دیکھتی ہوتی، یقین مانو میں اپنا کلیجہ نکال کر رکھ دیا ہوتا، عظیم نے اپنے خاص پرجوش انداز میں کہا، یعنی عظیم نے اس اپنے دوست سے، محمود سے یہ سب باتیں کہیں کہ تم مطلب تمہارے اندر وہ چیز نہیں ہے، وہ جوش نہیں ہے، وہ ایک ماکپن نہیں ہے، یا اس طریقے سے جیسے نارمل لوگ رہتے ہیں، ہے نا، ایک نارمل چیزوں کو دیکھ کر نارمل ریئیکشن کرتے ہیں، ویسے نہیں ہو تم، ہے نا، اس لیے کہا ہے کہ دل نہیں لکڑی کا ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے۔ خیر مذاق وغیرہ ختم کرو بیچاری معصوم لڑکی پر جو تم اس قسم کی تہمت لگاتے ہو، یہ بات محمود نے یہ سب سننے کے بعد اپنے دوست سے کہا، ٹھیک ہے، عظیم سے۔ یہ تو بہت نامناسب بات، نامناسب یعنی جو صحیح نہیں ہوتا، ہم نامناسب بولتے ہیں اردو میں۔ تہمت کیسی؟ تہمت بولتے ہیں کسی بہتان یا کسی الزام کو، ٹھیک ہے، کسی برائی، کسی پہ کوئی برائی لگانا، الزام لگانا، کسی غلطی بتانا، ٹھیک ہے۔ تہمت کیسی؟ ہم انہیں گھورتے رہتے ہیں اور وہ بیچاریاں ہمیں تکنے سے بھی رہیں،
اور بھائی تمہیں تو اپنا مول معلوم نہیں، اس کا دوست محمود سے کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ کاش میرے اندر تمہاری شکل و صورت ہوتی، میری زندگی ایک مستقل رومان ہوتی۔ رومان یعنی میری زندگی کیا ہے، ایک طرح سے مستقل یعنی لگاتار ایک طرح سے میں رومانس کی زندگی جی رہا ہوتا ہے، اس کا کہنے کا مطلب یہی ہے۔ عظیم نے سینہ تانتے ہوئے کہا، آج شام کو نمائش آؤ تو تمہیں دکھلا دوں کہ یاران نکتہ داں، یار کا پلورل یاران ہوتا ہے، نکتہ داں یعنی بہت عقل مند، یاران نکتہ داں کے لیے کیسی سلایام ہے، یعنی کیا لوگ تمہارے بارے میں ایک خیال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں تمہارے کہنے پر آج شام کو نمائش جاؤں گا، پھر وہاں سے کسی ریستوراں میں چلنا، لیتے آنا اپنی کسی مہ پارا کو، وہ بھی میری استقامت آزما لے گی، یعنی میری جو استقامت ہے، جس چیز پہ میں ڈٹا ہوا ہوں، ٹکا ہوا ہوں، وہ بھی آزما لے گی، ہے نا۔ اس جواب میں اس نے کہا مہ پارا یعنی کسی چانسی پری کو، کسی چانسی لڑکی کو، ٹھیک ہے۔ یہی مطلب ہے ان کے کہنے کا دوستوں۔ واقعی چلو گے یا صرف آن میں بول رہے ہو؟ آن یعنی شان و شوکت میں بول رہے ہو؟ عظیم نے محمود کے چہرہ پر نظریں جماتے ہوئے سوال کیا۔ حالانکہ یہ دیکھیے ہمارے یہاں اگر ادھر بولا جاتا ہے دلی سائڈ تو یہ چہرے پر ہوتا، لیکن یہاں یہ بہار سائڈ کی بک ہے تو یہ لکھا ہے محمود کے چہرہ پر، جبکہ یہ ہونا چاہیے محمود کے چہرے پر، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، سمجھ سکتے ہیں آپ۔ محمود کسی دعوے کے بعد قدم پیچھے ہٹانا جانتا ہی نہیں، محمود نے فاتحانہ انداز میں جواب دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب باتیں ہیں دوستوں، فاتحانہ انداز یعنی وکٹری، ایک دم جیسے یقین ہو کہ ہاں میں پورا صحیح ہوں اور میں اپنی بات منوا سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے اسے بولتے ہیں فاتحانہ، وکٹری سائن میں، ٹھیک ہے۔ عظیم تو محمود سے وعدہ لے کر چلا گیا، لیکن محمود ایک عجیب تاثراتی تاثراتی یعنی جسے فیل ہوتا ہو، اور کشاکش یعنی کہ ایک الجھن کی جو فیلنگ ہوتی ہے نا، تاثراتی کشاکش میں مبتلا ہو گیا، مبتلا یعنی اس میں پھنس گیا، ڈوب گیا اس میں، الجھن میں، جیسے کوئی کسی گناہ کے ارتکاب کا ارادہ کر کے پچھتانے لگا ہو۔ تو وہ اس طرح سے پچھتانے لگا جیسے کوئی گناہ کو کر کے، یعنی ارتکاب یعنی کوئی کام کرنا، گناہ کر کے پچھتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نتائج کے موہوم، یہاں ورڈ جو ہے یہ موہوم، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خیالی طور پہ، ہے نا، یعنی نتائج کے یعنی جو بھی رزلٹ آنے والے ہیں اس گناہ کے کرنے کے بعد، اس کا جو رزلٹ آنے والا ہے اس کو خیال سے، موہوم مطلب خیال، نتائج کے موہوم لیکن ہوش ربا۔ اب ہوش ربا کا مطلب ہے دوستوں کہ ہوش اڑانے والا، حالانکہ ہوش ربا محبوبہ کو بھی بولتے ہیں، لیکن یہاں محبوبہ نہیں ہے دوستوں، یہاں پہ بات ہے کہ ایسی کوئی بات جس سے ہوش فاختہ ہو جائے، یا ہوش نہ ہو کر بے ہوش ہو جائے، ہے نا۔ ہوش ربا تصورات و کیفیات کے سانچہ میں ڈھل کر اس کی روح میں پیوست ہو رہی ہوں۔ اب تصورات وہی تصور، خیال، کیفیات یعنی حالت کی جمع ہے، کیفیت، ہے نا، اور سانچہ یعنی کوئی چیز جس میں ڈال کر ڈھالی جاتی ہے، اس کو شیپ دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تصورات و کیفیات کے سانچہ میں ڈھل کر اس کی روح میں پیوست ہو رہے ہوں۔ پیوست یعنی کہ جڑتے چلے جانا، ملتے چلے جانا، مکس ہوتے چلے جانا۔ محمود کی انگلیاں غیر اضطراری، اب یہاں پہ جو ورڈ ہے غیر اضطراری یعنی بنا مجبوری کے طور پر رہ کر اس کی نبض ٹٹولنے لگتی، جیسے اسے بخار کا احساس ہو رہا ہو۔ اس کے دل میں ایک غیر معمولی وحشتناک یعنی بھیانک، خطرناک، غیر معمولی یعنی کہ معمولی سے ہٹ کر، یعنی بڑی امپورٹنٹ، یہ سمجھ لیجیے، غیر معمولی وحشتناک دیوانگی کی کیفیت محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی رات کے سناٹے میں کھلے میدان سے خوف کھانے لگتا ہو۔ اس غیر معمولی ازمہلال یعنی کہ ازمہلال کا مطلب تھکاوٹ یا کمزوری جو بھی ہے، یعنی بہت بڑی تھکاوٹ اور خستگی کا کوئی سبب محمود کی سمجھ میں نہ آتا تھا۔
کہنے کا مطلب یہ یہاں پہ ایک بتا رہے ہیں کہ اس کے جو ذہنی طور پہ جو وہ جس نے زندگی بھر جو دیکھا اپنے ماں باپ کی لڑائی ہے نا اس طریقے سے یا پریشان رہا، اس کے کچھ سینسٹیوٹی یہ یہاں تک اس طرح سے سوچنے پر اور اس طرح سے اس کو فیل کرنے پر مجبور کرتی تھی. ٹھیک ہے، تو اب دیکھتے ہیں آگے. وہ ہاسٹل، ویسا ہاسٹل ہوتا ہے انگلش ورڈ ہے لیکن ہاسٹل بولتے ہیں ہندی یا اردو میں. ٹھیک ہے، وہ ہاسٹل سے باہر نکلا اور قدم تیز کرتا ہوا نمائش کو روانہ ہوا. نمائش یعنی پردرشنی ہندی میں بولتے ہیں اور انگلش میں ایگزیبیشن. کافی دور پہنچ چکنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ غلط راستہ پر لگ گیا ہے. اسے اپنی اس بھول پر حیرت سی ہو رہی تھی. اس کے پاؤں سرد ہو گئے اور وہ دیر تک اسی جگہ مبہوت کھڑا رہا جیسے اسے سکتہ سا ہو گیا ہو. اب یہ جو ورڈ ہے مبہوت یعنی حیران یا ہکا بکا کھڑا رہا جیسے اسے سکتہ ہو گیا. سکتہ ایک دماغی مریض ہوتا ہے نا، ایک دماغی مرض ہے، مرض کا نام ہے. ٹھیک ہے، بیماری ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ بے ہوشی طاری رہتی ہے، یعنی بے ہوش ہو جاتا ہے آدمی اور مردے کی طرح ہلتا ڈلتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے مردہ ہلتا ڈلتا نہیں ہے. ٹھیک، یہی کہنے کا مطلب ہے یہاں پہ. اب دیکھیے، اب نمائش جانا بالکل بے سود ہے. یعنی بے سود کا مطلب ہے کہ فائدہ نہیں ہے. بے سود ہے یعنی کوئی فائدہ نہیں ہے. اس نے کہا عظیم انتظار کر کے کہیں اور جا چکا ہوگا. وہ اپنے کمرہ کی طرف لوٹ آیا. حالانکہ ہم یہاں ادھر سائڈ بولتے تو وہ ہم یہ کہتے ہیں وہ اپنے کمرے کی طرف، حالانکہ یہ لکھا ہے نا، تھوڑا عجیب لگ رہا ہے. وہ اپنے کمرہ کی طرف لوٹ آیا اور کرسی پر بیٹھ کر اپنے اس خود فراموشی کا مطلب ہوتا ہے دوستوں ایک طرح سے کہ اپنی حالت سے بے خبر ہونا. خود فراموشی کا جائزہ لینے لگا. آخر اسے ہو کیا گیا تھا اس کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد کا دیکھیے یہ ہے اپنی خود اعتمادی پر یہ کاری ضرب کئی دنوں تک محمود کے دماغ میں. اپنی خود اعتمادی یعنی اس کا خود اعتمادی کا مطلب ہے کہ یعنی کہ خود کا جو اس کا کانفیڈینس تھا، سیلف کانفیڈینس. اپنی خود اعتمادی پر یہ کاری ضرب بولتے ہیں تگڑی چوٹ یعنی گہری چوٹ. کاری ضرب کئی دنوں تک محمود کے دماغ میں الجھنیں پیدا کرتی رہیں. گو جیسا کہ یا مانو عظیم سے اس نے طبیعت کی خرابی کا عذر پیش کر دیا. یعنی ہوا کیا تھا کہ بلانے کے نام پہ اس نے جواب دے دیا محمود نے کہ ہے نا، جو دیا وہ بتائیں گے ابھی. طبیعت کی خرابی کا عذر یعنی بہانہ پیش کر دیا یا اپنی کوئی مجبوری بتائی، پریشانی بتائی، عذر پیش کر دیا تھا جسے عظیم نے بہانہ سازی کہہ کر ٹال بھی دیا. تو عظیم اس نے کہا تھا کہ ارے بھائی میں نہیں آ سکتا، میری طبیعت صحیح نہیں ہے. تو عظیم نے بھی سمجھ گیا کہ یہ بہانہ بنا رہا ہے، آنا نہیں چاہتا. حالانکہ یہ سچ میں نہیں جانا چاہتا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو یہ سب چیزیں جو میں نے پڑھی ایک ذہنی طور سے یہ سکتے میں آ گیا اور سوچنے لگا، یہ سب چیزیں ہونے لگیں. خیر ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلے پیج پر دیکھتے ہیں دوستوں. یونیورسٹی کی تعلیم کے بعد مقابلہ کے امتحان میں شامل ہوا اور اسے ڈپٹی کلکٹری مل گئی. نسبتیں، ویسے تو نسبتیں کے کئی میننگ ہے دوستوں ہے نا، لیکن یہاں پہ ہے پیغام رشتہ یعنی منگنی کا پیغام، منگنی کی خبر یا منگنی کا جو بھی آتا ہے رشتہ وغیرہ. ٹھیک ہے، اور نسبتیں کا مطلب لگاؤ بھی ہوتا ہے، تعلق بھی ہوتا ہے، علاقہ بھی ہوتا ہے اور ہے نا واسطہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب ہے نسبتیں کی میننگ. نسبتیں یعنی رشتے کی بات اس کی تعلیم کے وقت ہی سے آتی تھیں. اب بڑے بڑے گھرانوں سے پیام آنے لگے، یعنی پیام مطلب پیغام آنے لگے. ایک دن محمود گھر سے واپس آیا تو گھر کی ویرانی یعنی خاموشیاں، تنہائی، ویرانی اسے کاٹتی ہوئی سی محسوس ہوئی. اسے اپنی زندگی حیات کی ایک بے روح نقل نظر آنے لگی. یعنی کہ حیات بولتے ہیں زندگی حیات زندگی ایک ہی مطلب ہے. بے روح یعنی کہ بے روح نقل یعنی کہ ایسا چلنا پھرنا جس میں روح نہیں ہو، بس جسم چل رہا ہو ہے نا، نظر آنے لگی. گھر کے سناٹے میں دیوار سے لگی ٹک ٹک کرتی ہوئی گھڑی اس کے دماغ پر ٹھوکریں سی مارنے لگی. گھڑی کا پنڈولم اسے اپنی ذات کا
مرقع معلوم ہونے لگا، یعنی گھڑی کا پنڈولم اسے لگتا تھا جیسے ایک گھڑی کی زندگی ہے، ٹک 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 اپنے وقت پر چلتی رہتی ہے، ایسی میں بھی ایک چلتا رہتا ہوں، ہے نا۔ مرقع مطلب ہوتا ہے دوستوں کہ ایک طرح سے زندگی کی کتاب کہہ لیجئے، البم کہہ لیجئے، ہے نا۔ ویسا ہی ایک طریقہ اور ایک رنگ پر حرکت کرتا ہوا وہ کب تک مشین کے پرزوں کی طرح زندگی گزارتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے انہوں نے گھڑی کے پنڈولم کی طرح اپنے آپ کو بتایا کہ ایک ہی رنگ، ایک ہی حرکت، ایک ہی طرح سے زندگی جینا، یہ سب چیزیں، ہے نا۔ اب دیکھیے، اس نے سوچا اور فیصلہ کر لیا کہ وہ بہت جلد شادی کر کے زندگی کی کیف معابیوں سے ہمکنار ہو کر رہے گا۔ ہمکنار ہونا یعنی کہ ایک طرح سے واسطہ پڑھنا کسی چیز سے، ہے نا، یا مل جانا یا جڑا ہونا یا اٹیچ ہو جانا، یعنی کہ زندگی کی جو بھی اور دوسری طرح کی خوشیاں ہیں ان سے میں وابستہ ہونا چاہتا ہوں، آشنا ہونا چاہتا ہوں، یہ کہنا چاہتا، یہ انہوں نے اپنے فیصلہ لیا، ٹھیک ہے۔ اسی شام کو اس نے اپنی ساری پچھلی نسبتوں پر نئے سرے سے غور کرنا شروع کر دیا، یعنی جو بھی نسبتیں آئی تھیں، شادی کے جو رشتے والے باتیں آئی تھیں، پیغام آئے تھے، اس پہ پھر سے انہوں نے غور کیا۔ اکثر و بیشتر کے متعلق اسے علم تھا کہ وہاں اب اس کے لیے جگہ خالی نہ رہی تھی، یعنی کچھ کی ظاہر ہے بہت سارے رشتے آتے ہیں تو وہ زیادہ دن نہیں رکتے یا زیادہ مہینے نہیں رکتے، شادی ہو جاتی ہے، تو اس لیے لکھا ہے کہ خالی نہ رہی تھی۔ باقی ماندہ یعنی باقی کچھ چند نسبتوں میں اسے ایک ہر اعتبار سے قابل اعتنا یعنی کہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اہم یا worthy آف اٹینشن یعنی خاص، قابل اعتنا معلوم ہوئی۔ صرف لڑکی کی تعلیم نامکمل تھی، یعنی لڑکی نے پڑھائی پوری نہیں کی تھی، ٹھیک ہے نا، لیکن لڑکی کا سن یعنی لڑکی کی جو عمر تھی زیادہ نہ تھی، اس لیے یہ خامی دور کی جا سکتی تھی۔ تو یہ سب باتیں ہیں سمجھنے والی دوستوں۔ محمود نے اس نسبت کی یعنی اس رشتے کی از سر نو یعنی پھر سے نئے سرے سے از سر نو یعنی نئے سرے سے چھیڑ چھاڑ کرائی، یعنی بات چیت شروعات کرائی، بات چیت دوبارہ سے، بات پختہ ہو گئی اور عقد بھی جلد ہو گیا۔ عقد کا مطلب ہوتا ہے دوستوں، ہے نا، یعنی کہ ایک طرح سے جو بھی ہم کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کال قرار جو بھی ہم نے بات چیت کی ہے اس کو ایک طرح سے بندھن میں باندھ دینا۔ عقد بھی جلدی ہو گیا، لیکن رخصتی لڑکی کے میٹریکولیشن یعنی کہ ہائی اسکول میٹریکولیشن پاس کرنے تک ملتوی رکھی گئی، یعنی رخصتی جب ہی ہوگی جب تک ہائی اسکول نہ ہو جائے دوستوں، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ امتحان کا نتیجہ زبیدہ کے خاطر خواہ کامیابی کا مزدہ لایا یعنی کہ گڈ نیوز آئی، ٹھیک ہے۔ زبیدہ یعنی شاید اسی لڑکی کا نام ہو، تو امتحان جو ہے ٹھیک ٹھاک ہوا، ہے نا۔ محمود خوشی سے دیوانہ ہو گیا، یعنی پاگل سا ہو گیا خوشی میں، اس کے خواب اب حقیقت بننے والے تھے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اس خیال کی لذت سے سرشار ہو رہا تھا، یعنی جو اس کے خیال کی لذت سے سرشار ہو رہا تھا، انہیں اس نشے میں اسی خیال میں رہنے لگا۔ دوسرے ہی دن سے محمود اپنی شادی کی تیاری میں منہمک ہو گیا، یعنی پوری طرح سے ڈوب گیا اس میں، شادی کی تیاری میں۔ اس نے دفتر سے 2.5 ماہ کی مسلسل فرصت لے لی، یعنی چھٹی لے لی۔ شادی کے اخراجات یعنی کہ جو خرچے پر اس نے کثیر رقم خرچ کی، یعنی بہت، کثیر مطلب بہت۔ شہر کے سارے معززین، معزز مطلب ہوتا ہے عزت دار، معززین یعنی اس کا پلورل، کو بارات کی شرکت کی دعوت دی، ٹھیک ہے دوستوں۔ لیکن سسرال میں قدم رکھنے کے بعد اس کے اندر ایک عجیب حیرت انگیز تغیر پیدا ہونے لگا تھا۔ تغیر یعنی بدلاؤ پیدا ہونے لگا، جیسے وہ گھسا سسرال میں، ہے نا، تو اس کے اندر چینج آنے لگا اچانک سے۔ اب یہاں پہ یہ بتایا جائے گا کہ کس طرح سے کسی کا ذہن کسی حادثے کا شکار ہوا ہو یا کوئی حادثہ اس کے سامنے پیش ہوتا رہا ہو، تو اس کا اثر کتنا دن تک یا اس کا اثر کیا رنگ لاتا ہے یا کیا بگاڑ پیدا کر سکتا ہے زندگی میں، یہ یہاں بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ذہنی طور سے جو ہے فری ہونا بہت ضروری ہے، تو یہ چیز یہاں پہ ہے، دیکھیے۔ اس کی آنکھیں بے نور یعنی آنکھوں میں روشنی سی ایک دم ہو گئی، دور ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، اور یہ جو ورڈ ہے، اور متوحش سی دکھائی دینے لگی تھیں۔ متوحش مطلب ہوتا ہے
متوحش مطلب ہوتا ہے دوستوں بھیانک یا ہولناک یا وحشت زدہ، ٹھیک ہے، خطرناک بھی کہہ سکتے ہیں اسے ہم۔ اس کا جسم برف کی طرح سرد ہوتا جا رہا تھا اور چہرہ کی سرخی رفتہ رفتہ یعنی دھیرے دھیرے پھیکی پڑتی جا رہی تھی، جیسے کوئی دور سے ایک بھیانک منظر دیکھ رہا ہو۔ تو اسے سسرال میں گھستے ہی ظاہر ہے بہت ساری عورتیں بھی دکھی ہوں گی اور بہت سارے لوگ دکھے ہوں گے، یا جو بھی اس کے ذہن میں جس سے لے کر کچھ ماضی میں کچھ معاملات اس کے ذہنی طور سے جو چھپ گئے ہیں ذہن میں، جو بیٹھ گئی یہ بات، وہ شاید اس کو یاد آنے لگا اور یہ گھبراہٹ شروع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور چیزیں کلیئر ہوں گی اگلے پیج پر۔ باہر کے لوازمات، لوازمات مطلب بولتے ہیں سامان وغیرہ، باہر کے لوازمات کے بعد جب محمود کو زنانہ مکان یعنی عورتوں کے مکان کے اندر لے جایا جانے لگا تو اس کے پاؤں میں کیا ہوا دیکھتے ہیں، لڑکھڑاہٹ پیدا ہو گئی، یعنی اس کے پیر لڑکھڑانے لگے جیسے ہی وہ عورتوں کے بیچ میں گیا، اور اس کے سارے جسم میں ایک ہیبت ناک یعنی الگ بھیانک طریقے سے، ٹھیک ہے، تھر تھراہٹ جیسے اسے شدت کا یعنی بھیانک جاڑا لگ رہا ہو۔ آگے قدم بڑھانا اس کے لیے ناممکن ہو گیا۔ عورتوں میں محمود کی اس کیفیت پر ہلچل سی مچ گئی، یعنی محمود کو جب عورتوں نے دیکھا تو بڑی ہلچل سی ہوئی، افراتفری ہو گئی۔ اس کے سسر کو اطلاع دی گئی، یعنی اس کو خبر دی گئی اس کے سسر جی کو۔ وہ بھاگا ہوا محمود کے قریب آیا، مزاج پرسی کا مطلب ہوتا ہے کہ مریض کو دیکھنے اور اسے تسلی دینے کے لیے جانا یا اس کی حال پوچھنا، اس کا طبیعت کا حال دریافت کرنا یعنی معلوم کرنا یا پوچھنا۔ لیکن محمود کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا، اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا، جیسے وہ دفعتاً یعنی اچانک گونگا ہو گیا یا اس نے ابھی بولنا سیکھا ہی نہ ہو، یعنی ایک دم سکتے مار، ایک دم خاموش گونگا بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس طرح سے کہانی ختم ہوتی ہے بڑے دلچسپ موڑ پہ، اور جو ہیرو ہے کہانی کا بڑا ہی ایک اس طرح سے ہو جاتا ہے، وہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ چیزیں ابھی آپ کو اور بتائیں گے آگے دوستوں۔ دیکھیے کہنے کا مطلب یہاں ہے کہ یہاں کچھ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو دیکھتے ہیں کیا بتایا گیا ہے۔ کہتے ہیں آپ نے پڑھا، کیا پڑھا دیکھتے ہیں۔ اس افسانے میں ایک نوجوان مرد جس کا نام ہے محمود کا کردار سامنے آتا ہے، جو حصول تعلیم یعنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سرگرداں رہتا ہے، اور عام نوجوانوں کے برخلاف ہاسٹل میں یعنی جیسے نارمل عام نوجوان دوسرے لوگ رہتے ہیں اس کے الٹے چلتا ہے، یہ برخلاف یعنی اس کے الٹے ہاسٹل میں ایک ایسی مثالی زندگی گزارنا چاہتا ہے جو ایک اچھے طالب علم کی پہچان ہوتی ہے، لیکن ساتھیوں کے اکسانے پر وہ تفریح کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یعنی اس طرف وہ انٹینڈ بھی کرتا ہے، اس طرف جھکتا بھی ہے تفریح کی سائیڈ، جب اس کے دوست اس کو چڑھاتے ہیں اکساتے ہیں تب۔ لیکن وہ ایک نفسیاتی الجھن کا، نفسیاتی یعنی دماغی طور سے یا ذہنی طور سے، سائیکیٹرک طور پہ ایسا ہی کہہ سکتے ہیں، ہے نا، نفسیاتی الجھن کا بہرحال شکار رہتا ہے۔ اب دیکھیے، اب یہاں پہ پتے کھلیں گے، دیکھیے اس پوری اس کا نچوڑ ہے، یعنی ایک طرح سے مرکزی خیال کہہ سکتے ہیں۔ بچپن میں اپنے گھر میں ماں کی سخت مزاجی، جو اس کی ماں تھی بہت تیز غصے میں رہتی تھی، یہ سب چیزیں، سخت مزاجی، شدت پسندی اور باپ پر بیجا یعنی بے وجہ حکمرانی کا منظر نامہ، یعنی جو بھی اس کے سامنے پیش ہوتا تھا، اس کی ماں جو ہے حکم چلاتی تھی، یہی بولا ہے کہ بیجا حکمرانی کا منظر نامہ اسے لاشعوری طور پر عورت سے متوحش، یعنی متوحش کا مطلب میں نے بتایا تھا، متوحش یعنی بھیانک یا ہولناک یا بہت بھیانک ٹائپ کا، اور منتفر کر دیتا ہے۔ منتفر کا مطلب وہی ہے دوستوں، منتفر کر دینا یعنی کہ نفرت کرنے والا بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نفسیاتی کیفیت میں یعنی جو بھی سائیکولوجیکلی اس کی جو کنڈیشن ہے نفسیاتی کیفیت میں، حصول تعلیم کے بعد اور اچھی ملازمت میں داخل ہونے کے بعد جب وہ شادی کی پہلی رات سسرال میں زنان خانہ یعنی عورتوں کے بیچ کے اندر داخل ہوتا ہے تو اسے اپنے گھر کا وہ گھٹن بھرا ماحول نظر آنے لگتا ہے، جہاں عورت غلط انداز میں مرد کو دباتی اور اس کی تذلیل یعنی اس کی بے عزتی کرتی ہے۔
اس نفسیاتی نقطے نے یعنی اس نفسیاتی پوائنٹ نے نقطے نے یا اس بہت اہم بات نے اسے ازدواجی فرائض یعنی جو میریڈ لائف ہے، میریڈ لائف کی جو بیسکس ہیں یا جو بھی اس کے رائٹس ہیں نا، جو اس کے فرض ہیں، ازدواجی فرائض سے خوفزدہ کر دیا. یعنی وہ میریڈ لائف جینے سے وہ گھبرا گیا ایک دم، کیونکہ اس کو عورتوں کو لے کر جو خیال تھے وہ اس کو اپنے بچپن کے دن سے یاد آنے لگے، ہے نا. خوفزدہ کر دیا اور اس کی شخصیت کو نامکمل بنا دیا. نامکمل یعنی کہ ایک طرح سے پرفیکٹ پرسنالٹی نہیں بن پایا، وہ پرسنل نہیں بن پایا. ٹھیک ہے، تو دوستو یہی سب باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. تو بس امید کرتا ہوں اس میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں، ایک ایک ورڈ کا مطلب بھی بتایا ہے. اب مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ورڈز میننگ کی بتانے کچھ سوال جواب بتانے کی ضرورت پیش آئے گی. ٹھیک ہے، باقی دیکھیں گے سولوشن جب لائیں گے تب. فی الحال تو ابھی تشریح کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا. تو اسی وعدے کے ساتھ کہ ہم پھر ہوں گے حاضر، اور آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ان سب تک پہنچائیں جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ ویڈیوز دیکھنی چاہیے، یا ان کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا بورڈ ایگزام میں. چلیے پھر ملتے ہیں، بائے بائے، ٹیک کیئر، خدا حافظ. امید ہے گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ان سبھی تک پہنچائیے ہماری ویڈیوز کو جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ ویڈیوز دیکھنی چاہیے. چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے، ہماری ہوگی نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات. تب تک خوش رہیں، آباد رہیں، بائے بائے، ٹیک کیئر.